تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشاہدات عالم برزخ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عالم برزخ میں چیزیں دکھائی گئی ان پہ بات کرتے ہیں۔ اور بات کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں کو سیکھ کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین مجھے لے کے گئے اور ایک جگہ عالم برزخ میں نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں اور فرشتے باری پتھر ان کے سروں پہ مارتے ہیں، اور وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جا کے پڑتا ہے۔ جس وقت فرشتے وہ پتھر لیتے ہیں پھر ان کا ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دوبارہ فرشتے پھر ان کے سر پہ پتھر مارتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے کہ ان کے سر پہ اتنا باری برکم پتھر مارا جاتا ہے اور پھر دوبارہ ان کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر مارا جاتا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، پڑے رہتے تھے اور نماز کی انہیں فکر نہیں ہوتی تھی۔ عالم برزخ میں یہ انہیں عذاب ہو رہا ہے اور قیامت تک یہ عذاب انہیں ہوتا رہے گا۔ جب قیامت آئے گی اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، پھر آخرت کا عذاب الگ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ مشاہدات آ کے بتائے تاکہ امت اپنی اصلاح کر سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نام ہیں، جن میں دو نام ہیں، ایک بشیر ہے اور دوسرا نذیر ہے۔ بشیر کا معنی ہے کہ آخرت کی بشارتیں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، انعامات کے لوگوں کو پیغام دینے والا، اور نذیر کہتے ہیں آخرت کے انجام سے ڈرانے والے کو کہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اگر نہیں کرو گے تو یہ عذاب میں دیکھ کے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اس سے آگے ہم گئے تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جانوروں کی طرح ہیں تو انسان، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں جانوروں کی طرح بنا دیا، وہ گھاس چر رہے ہیں، اور گھاس بھی وہ جو کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، بڑا ہی سخت قسم کا گھاس ہے، وہ چر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض تھی، جن پہ زکوٰۃ فرض تھی، اور یہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، ہر چیز کھا جایا کرتے تھے، بس خود ان کو اپنی فکر ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے عالم برزخ میں ان کو یہ عذاب دیا ہے۔ یہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا گھاس کھاتے رہیں گے جو ان کو سزا دیتا رہے گا، تکلیف دیتا رہے گا، یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ان کا انجام ہے۔ اور قیامت کے منظر کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الذین یکنزون الذھب والفضة، اللہ اکبر، فرمایا وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا یہ مال کل قیامت کے دن آئے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، فرمایا ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، ان کے گلے میں لٹک جائے گا اور ان کو کاٹے گا جگہ جگہ سے،
اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ بہت سارے لوگ آج کے دور میں ایسے ہیں جن کو اللہ نے پیسے دیے ہیں تو وہ پیسے کے اوپر چوکیداری کر رہے ہیں، مالدار نہیں ہیں۔ مالدار وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریب غربا کے ساتھ تعاون کرتا ہے، رفع عامہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مالدار، اسے کہتے ہیں سخی۔ اور جو صرف پیسے رکھ کے بینک میں بیٹھا ہو، پتہ نہیں خود بھی نصیب ہوتے ہیں یا نہیں، وہ بیچارہ چوکیدار ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اگر مال دے تو اس کی زکوٰۃ اور صدقات و خیرات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اس سے آگے میں گیا، میں نے دیکھا ایک آگ کا تنور ہے بہت بڑا جس میں آگ جل رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، برہنہ ہیں، اور وہ اس تنور کی آگ میں جل رہے ہیں۔ آگ اوپر آتی ہے اوپر آ جاتے ہیں، نیچے جاتی ہے نیچے چلے جاتے ہیں، ان کا جسم جل کے خاک ہوتا ہے، پھر دوبارہ اسی طرح جسم بنتا ہے، پھر جلتا ہے، پھر مسلسل یہ عذاب انہیں ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو زناکار تھے، بدکار تھے، جو برے فعل کرنے والے لوگ تھے، یہ اس برائی کی وجہ سے انہیں یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کرنا تو دور کی بات ہے نا، قریب بھی نہ جاؤ کہ یہ فحش کام ہے، بہت گندا کام ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بدکاری کے عمل میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر غربت کو لازم کر دیتے ہیں، اس کے مال سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اس سے آگے میں گیا، میں نے دیکھا چند لوگ ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے خوبصورت کھانا پڑا ہوا ہے، اچھا کھانا پڑا ہوا ہے، خوشبو والا تازہ کھانا پڑا ہوا ہے، فریش، لیکن وہ اس کھانے کو چھوڑ کے تھوڑا پرے جو باسی کھانا پڑا ہوا ہے، سڑھان آ رہی ہے جس سے بدبو آ رہی ہے، اور میں وہ باسی کھانا سڑھان والا بدبو والا کھا رہے ہیں اور ساتھ بری بری شکلیں بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کی بیویاں موجود تھیں، بیویوں کے خامن موجود تھے، لیکن وہ اپنے میاں بیوی کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف دیکھتے تھے۔ حلال رشتے موجود ہیں لیکن حلال طیب رشتوں کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ فرمایا یہ انہیں عذاب ہے کہ آج ان کے سامنے اچھا کھانا پڑا ہوا ہے، تازہ فریش کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن یہ کھا نہیں سکتے، برا کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں حلال رشتوں کو چھوڑ کے برائی کی طرف راغب تھے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے آگے میں نے دیکھا ایک آدمی ہے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہا ہے، اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اٹھا نہیں سکتا، اب پھر اس میں 2-3 لکڑیاں اور ڈالتا ہے، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اٹھا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون آدمی ہے؟ اس کو چاہیے کہ لکڑیاں نکال کے اٹھائے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ آدمی ہے جس کو لوگوں نے امین بنایا تھا، جس کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے، اب یہ ان امانتوں میں خیانت کرتا تھا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ یہ جو امانت ہے، آج جتنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں یا وہ لوگ جو مساجد کی خدمت کرنے والے ہیں، مدارس کی خدمت کرنے والے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، لوگ انہیں اپنا مال دیتے ہیں، اپنا ووٹ دیتے ہیں، اور اگر وہ خیانت کریں گے تو کل قیامت کے دن ان کا عالم برزخ میں یہ حال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ آدمی گٹھا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اٹھ نہیں رہا، اور لکڑیاں ڈال رہے، تو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ امانت میں خیانت کرنے والا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے آگے میں گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں مٹکوں جیسے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں،
اور ان کے پیٹ اندر سے صاف نظر آتے ہیں جیسے شیشہ ہوتا ہے. ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو پھر رہے ہیں اور وہ انہیں جگہ جگہ سے ڈنگ رہے ہیں، جگہ جگہ سے کاٹتے ہیں، وہ بلبلا اٹھتے ہیں. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں، جو سود کھانے والے. اور اللہ رب العزت نے سود کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے ایمان والوں کو اپنے ایمان کی یاد دلائی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. فرمایا اے ایمان والو سود کو چھوڑ دو، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو تو سود کو چھوڑ دو. آج پاکستان کا پورا نظام سود پہ چل رہا ہے، اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، تجارت کو حلال قرار دیا. اور اس کے باوجود جب اللہ نے فرما دیا ایمان والے تو سود کو چھوڑ دو اے ایمان والو، پھر بھی کوئی بندہ سودی لین دین کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا ایسا بندہ کان کھول کے سن لے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے، کتنے سخت الفاظ ہیں کہ ایک مسلمان بندہ، مومن بندہ کیا سوچ سکتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. تو فرمایا اے ایمان والو سودی لین دین چھوڑ دو، سود سے باز آ جاؤ اگر تم مومن ہو. پھر بھی اگر باز نہیں آتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم برزخ میں نے دیکھے وہ لوگ جن کے پیٹ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح، شیشے کی طرح نظر آ رہا، اندر کیا ہے سانپ اور بچھو انہیں ڈس رہے ہیں، انہیں کاٹ رہے ہیں، وہ بلبلا اٹھتے ہیں. جبریل یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سودی لین دین کرتے تھے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے کہ جن کے ہونٹ اور زبان آگ کی کینچیوں سے کاٹی جاتی ہے. اب فرشتے ادھر سے شروع کرتے ہیں، دائیں سے بائیں تک آتے ہیں، کاٹتے ہیں، بائیں پہنچتے ہیں، دائیں سے پھر وہ ہونٹ اور زبان ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے. مسلسل یہ عذاب انہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں. یتیم بتیجا ہے، بانجا ہے، عزیز و اقارب میں سے کوئی یتیم ہو گیا، اس کا مال، یا پھر مختلف دعوتیں ہیں آج کل جو یتیموں کے گھر بیٹھ کے کھائی جاتی ہیں، کھانے والے بھی اچھے بھلے ہیں جو نہیں کھانی چاہیے. تو فرمایا یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، یہ انہیں عالم برزخ میں عذاب ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. قیامت کا عذاب الگ ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھانے والے، وہ بظاہر مال کھا رہے ہیں، یہ مال نہیں کھا رہے، جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں، آگ کے انگارے ان کے پیٹ میں جا رہے ہیں. تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو میں نے دیکھے کہ جن کے آگ کی کینچیوں کی وجہ سے ہونٹ اور زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، یہ یتیموں کے مال کھانے والے تھے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اس سے آگے دیکھا چند لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے تانبے کے ناخن دیے ہیں، یہ ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ اپنا چہرہ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اپنا چہرے کو نوچتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر چہرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ فرماتے ہیں یہ عذاب ہے، اس کو چکھو.
بار بار وہ ٹھیک ہو رہا ہے چہرہ، پھر کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے، جو جس محفل میں بیٹھتے تھے کسی نہ کسی بندے کو موضوع سخن بنا کے اپنی محافل کو گرم کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا غیبت کرنے والے ایسے گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اب بھائی بھی مردہ بھائی کے گوشت۔ اور حدیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، فرمایا غیبت کا گناہ بدکاری سے بھی بڑا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی نے بدکاری کر لی، توبہ کر لے گا اس کو معاف کر دے گا اللہ، کیوں اس کا ذاتی فعل ہے۔ اور غیبت جس وقت تک جس بندے کی غیبت نہ کی اس سے جب تک معافی نہ مانگے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تانبے کے ناخن ہیں وہ ان سے نوچ رہے اپنا چہرہ اور کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے غیبتیں کیا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا آگے ایک پتھر ہے، چھوٹا سا پتھر ہے، اس سے بہت بڑا بیل نکلتا ہے۔ اب وہ بیل دوبارہ اس پتھر میں داخل رہنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جا نہیں سکتا۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا منظر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی زبان سے نکالے ہوئے برے الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ زبان کیا اتنا بڑا گناہ ہے؟ جی ہاں، اس لیے کہ اسی زبان سے بولے گئے الفاظ کا وزن ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک 100 سال کا کافر ہے، 100 سال کا کافر ہے، زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چند جملے اس نے بولے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب جس وقت نکاح کرتے ہیں تو جو نکاح خوان ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے فلاں بن فلاں آپ کو حکم شریعت کے ساتھ میں شرعی حق میں ان دعاؤں کی موجود میں فلاں بنت فلاں قبول ہے، بندہ زبان سے ہی 3 دفعہ کہتا ہے قبول ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ اور ایک بندہ ساری زندگی کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، عالم فاضل ہے، شیخ الحدیث ہے، سب کچھ نیک اعمال کر رہا ہے، اللہ نہ کرے اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں زبان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے وہ مسلمان رہتا ہے؟ بولیے، تو گویا اس زبان کی اہمیت ہوئی نہ ہوئی؟ ایک بندے کے اولاد ہے، بچے ہیں اس کے، اللہ نہ کرے زبان سے بیوی کے لیے غلط لفظ نکالے تو کیا ہوتا ہے؟ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے بچوں کی ماں ہے، آپس میں سلام کلام گناہ ہے، سب لین دین گناہ بالکل غیر ہو جاتی ہے۔ تو اس زبان سے نکلا ہوا لفظ اللہ کے ہاں اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک بندہ گناہگار ہے، خطاکار ہے، فرمایا بسا اوقات زبان سے اتنا اچھا جملہ کہتا ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، وہ جو دوزخ میں گرنے والا تھا اس ایک بول کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور بسا اوقات ایک بندہ اتنے نیک اعمال کرتا ہے کہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے، زبان سے کوئی ایسا غلط بول دیتا ہے دوزخ کے گڑھے میں جا کے گرتا ہے۔ اسی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا معراج کی شب مشاہدات برزخ میں نے دیکھا چھوٹا سا پتھر ہے اس سے کیا نکلتا ہے؟ بیل نکلتا ہے، واپس جانے کی کوشش کرتا ہے اس پتھر کے اندر داخل ہونے کے لیے نہیں جا سکتا۔ جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ زبان سے نکلے ہوئے بول ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر قول ہی بڑا خوبصورت ہے، اور یہ قول کتنا خوبصورت ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرمایا یہ زبان بظاہر چھوٹی سی ہے لیکن اس سے نکلنے والے گناہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کیا کرو، زبان کو بے لگام نہ چھوڑو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا ایک دن زبان کو کھینچ رہے ہیں، یا امیر المؤمنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اس کی اصلاح کر رہا ہوں۔
کہ میں نے جب کبھی پشیمانی اٹھائی ہے، پریشانی اٹھائی ہے تو اس کی وجہ سے اٹھائی ہے، جب کبھی شرمندگی ہوئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 گناہ لکھے ہیں زبان کے، انشاءاللہ کسی جمعے میں اس میں بھی عرض کروں گا کون کون سے گناہ ہیں۔ تو فی الحال سر درس عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بیل واپس جا رہا ہے، جا نہیں سکتا، یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا یہ زبان سے نکلا ہوا بول ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتیں بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے آگے میں گیا، میں نے دیکھا چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، لوہے کی کینچی ہے اسے کاٹی جا رہی ہیں، زبان ادھر سے کاٹ کے ادھر تک جاتے ہیں، فرشتے پھر ہو جاتی ہے، پھر بار بار کاٹتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو باتیں کر کر کے بتاتے تھے، خطیب ہیں، سیاستدان ہیں، لیڈر ہیں، علماء ہیں، جو لوگوں کو تو سیدھے راستے کا کہتے تھے یا لوگوں کو تو بڑی باتیں بتاتے تھے، خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، یا امت میں فتنہ پیدا کرتے تھے، ایسی گفتگو کرتے تھے جس کی وجہ سے پارٹیاں بنتی تھی، آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، جسے ہم فرقہ واریت کہتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے سیاسی ہو، کوئی بھی لیڈر ہو۔ فرمایا یہ وہ لیڈران قوم ہیں جو علماء ہیں، سیاستدان ہیں، صحافی ہیں، یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جو بول کے لوگوں کو قائل کرنے والا، فرمایا ان سب کا یہ انجام ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے آگے میں گیا تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے خنزیر کی طرح بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب دیکھے۔ معراج کا قصہ کیونکہ ہم سنتے ہیں کانوں کی لذت کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ جو مشاہدات برزخ ہیں یہ عمل کی وجہ سے بہت ضروری ہیں، یہ حصہ بہت اہم ہے کہ اس کو سنا جائے، سمجھا جائے اور عمل کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کے چہرے کیا کہا تھا میں نے؟ خنزیر کی طرح، اور ان کا اوپر والا ہونٹ پیٹھ سے پیچھے ان کے پاؤں تک لٹک رہا ہے، آگے والا ہونٹ پاؤں کے نیچے آ رہا ہے، اور زبان سے پیپ نکل رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، سرحان آ رہی ہے، بری حالت ہے۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمائے یہ شراب خور ہیں جو دنیا میں شراب کے عادی تھے اور بغیر توبہ کے مر گئے تھے، یہ ان کا انجام ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے آخرت میں تو بہت زیادہ ان کے لیے عذاب رکھا ہے، تو یہ صرف عالم برزخ میں ان کا عذاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے آگے میں گیا تو میں نے دیکھا چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زبانیں لٹک رہی ہیں، جیسے کتا نہیں ہوتا اس کی زبان لٹک رہی ہوتی ہے، پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوتی ہے، لٹک رہی ہیں، اور ان کے اندر کیڑے پڑے ہوئے، بری حالت ہے۔ ارے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دینے والے، جھوٹی گواہیاں، یہ ووٹ بھی ایک گواہی ہے نا، جھوٹی گواہیاں دینے والے، چاہے عدالت میں ہو یا چاہے عام گھریلو معاملات میں ہو، فیملی معاملات میں ہو، جہاں کہیں گواہی کی ضرورت پڑتی تھی یہ جھوٹی گواہیاں دیتے تھے۔ آج عالم برزخ میں ان کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے آگے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آگ کے اندر جل رہے ہیں، باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتے پھر انہیں دھکیل دیتے ہیں۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے، ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے عالم برزخ میں انہیں عذاب ہو رہا ہے آگ کا، اور یہ دنیا میں آخرت میں بھی ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی ناراض ہے، جس سے ماں باپ راضی ہیں اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے راضی ہے۔ اور فرمایا وہ اولاد جو ماں باپ کو راضی کرتی ہے
اس کا مقام یہ ہے کہ ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے کی طرف پیار سے دیکھتی ہے، اللہ رب العزت اسے مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اولاد جس کو ماں باپ دیکھ کے خوش ہوتی ہے، فرمایا بیٹا ماں باپ کو ملنے گیا، ماں باپ کا دل کھلا ہو گیا، خوش ہو گئے، ان کا چہرہ کھل اٹھا، میرا بیٹا آیا ہے۔ بیٹے نے اتنا خوش کیا، فرمایا اس ماں باپ کے خوش ہو کے بیٹے کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ بیٹے کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی بنا دے، والدین کو بھی ایسا بنا دے جو اولاد سے خوش ہو جائے، اور اولاد کو بھی ایسا بنائے جو والدین سے راضی ہو جائے۔ بڑی خوش نصیب وہ اولاد ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، اور جو اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ اسے بہت سارے انعامات دیتا ہے، جن میں سے 2 بڑے انعام ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا پہلا انعام یہ کہ اللہ اس کو لمبی عمر عطا کرتا ہے، اور دوسرا اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ جس بندے کے رزق میں برکت نہیں ہے، جس کی عمر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، عمر بمانا زندگی میں بہت زیادہ ٹینشن ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ بندہ کیا کرے؟ اپنے والدین کی خدمت شروع کر دے۔ جس وقت والدین کی خدمت شروع کر دے گا، اللہ اس کی عمر کی، اس کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم کر دے گا، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، عالم برزخ میں نے دیکھا آگ ہے اور آگ کا تیلاب ہے، اس میں یہ بندے تیر رہے ہیں، باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتے پھر دھکیل دیتے ہیں ان آدمیوں کو جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کو پریشان کرنے والے۔ فرمایا اس سے آگے میں نے دیکھا چند لوگ ایسے ہیں جو انگارے پڑے ہوئے آگ کے اٹھا کے کھا رہے ہیں، وہ انگارے کھاتے ہیں اور پیٹ کے راستے ان کے انگارے نکل جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی غرض کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگ کے کھایا کرتے تھے۔ یہ جو لوگوں سے مانگنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ صرف اپنے در کا محتاج رکھے، اللہ کسی انسان کا، مخلوق میں سے کسی کا محتاج کسی کو نہ بنائے۔ تو فرمایا بغیر ضرورت کے پیشہ ور جو مانگنے والے ہیں، ان کو یہ عالم برزخ میں عذاب ہو رہے۔ یہ مختلف عذابات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اور پھر وہ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے جو نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنے والے۔ فرمایا میں نے دیکھا چند لوگ ہیں جو ہل چلاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، وہ فصل فوراً پک کے تیار ہو جاتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، فصل سنبھالتے ہیں، پھر ہل چلاتے ہیں، ان کی فصل بڑھتی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ فرمایا وہ ایک دانہ ڈالتے ہیں، اس دانے کے ایک دانے کے بدلے اللہ پاک انہیں 700 واپس کرتا ہے۔ اتنا زیادہ ان کی فصل بڑھتی جا رہی ہے اور آنن فانن بڑھتی جا رہی ہے۔ عالم برزخ میں جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنی جان کو بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی زبان کو بھی خرچ کرتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پہ دیتے رہتے ہیں، تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال اس طرح کی ہے کہ عالم برزخ میں اللہ نے دکھا دیا کہ ان کی نیکیاں کتنی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، گویا عام سادہ لفظوں میں کہیں صدقہ جاریہ کرنے والے لوگ، سمجھانے کے لیے عرض کروں، حدیث میں یہ الفاظ نہیں آتے صدقہ جاریہ کے، وہاں نیکیوں کے بڑھانے کے آتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں کہ جس طرح صدقہ جاریہ کسی نے کیا، اب یہ بندہ دنیا سے بھی چلا گیا، اس کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ سارے وہ مشاہدات تھے جن میں سے چند، جتنا ٹائم تھا اتنے میں نے بیان کیے، کہ جو عالم برزخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے شب دیکھے اور دیکھ کے امت کو بتائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ کیا مطلب؟ آخرت کی جو خوبصورت زندگی ہے اس کی بشارتیں دینے والا، اور جو آخرت کا برا انجام ہے اس سے ڈرانے والا۔ اور جس بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں پہ بن دیکھے
یقین کر کے عمل کرنا شروع کر دیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور بن دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک گیا، یہی بندہ مومن ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت معراج کے اس سفر کی روشنی ہمیں نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔